بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے دجال اور زمانہ حق۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل میں آگے بڑھوں، نئے دوست جو ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آتے ہیں جو ہے ہم اس ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ سقوط بغداد کے بعد تاریخ شاید ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن کی یا اپنے دین کے حوالے سے روایات جو سچی سمجھ تھی، اس سب کو جو ہے جلایا گیا، دریائے نیل میں بہایا گیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک گواہی ہے اس چیز کی کہ غیر مسلم لابی نے مسلمانوں سے حق چھینا، اس لیے کہ انہیں جو ہے ایک عداوت پیدا ہوئی کہ مسلمان اس سچے علم کی سمجھ کے زیر تحت ہی جو ہے دنیا میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عثمانیہ سلطنت اس سے بڑی آج تک سلطنت قائم نہیں ہو سکی۔ تو انہیں جو ہے وہ زبور میں جیسے اللہ نے کہا تھا کہ البتہ پوری زمین کے خلیفہ حق پرست ہوں گے، تو یہ جو ہے ایک خوف اور عداوت کے زیر تحت انہوں نے منگولوں کو تیار کیا، اس میں ہلاکو خان کو آگے لگایا اور اس کے ذریعے جو ہے، اور پھر دوسری طرف سے اپنے منافق ملا جو تیار انہوں نے کر لیے تھے اس وقت میں، وہ جو ہے وہ ایک بحث فضول سی بحثوں میں جو ہے چھیڑ دیا۔ جیسے آج کل جو ہے وہ نام بدلے ہوئے جو مسلم بنے ہوئے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں ان کے الفاظ ہی سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مگر جھانسا دیے ہوئے ہیں نام بدل کے۔ تو اسی طرح جو ہے اس وقت میں 2 نمبر ملا جو تھے ان کے تیار کیے ہوئے، وہ بحث و مباحثہ میں کہ کعبہ حلال یا حرام ہے، اس طرح کی بحثیں جو ہے چھیڑ کے مسلمانوں کو الجھایا اندر سے، اور باہر سے ہلاکو خان کے ذریعے حملہ کروا کے جو ہے سچ چھینا، اور اپنے 2 نمبر ملاؤں سے جو ہے بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیث میں ملاوٹ کر کے نئی کتابیں تیار کی گئی۔ ان نئی کتابوں میں جو ہے دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں بہت سارے ابہام انہوں نے داخل کر دیے کہ آنے والے وقت میں بظاہر انسانوں کو وجود میں اٹھایا جائے گا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی جی، امام زمانہ جو ہے وہ اس طرح پیدا ہوں گے جی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں جو ہے انہوں نے دوبارہ جو لکھوایا ہے اپنی مرضی سے، یہ درست نہیں ہے۔ تروڑ بروڑ کی گئی ہے حدیث دجال کے حوالے سے، جو امام مہدی کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے نا تروڑ بروڑ کی گئی ہے، اور جو ہے یہ مغالطے گمان ڈالنے کے لیے۔ اب جو حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی سواری جو ہے اس کے کان جو ہیں وہ ایک کان 40 ہاتھ کا ہوگا اس کی سواری کا، جو تو بھائی جہاز جو ہے اس کے کان جو ہے 40 ہاتھ کے بنتے ہی ہیں، اور وہی تیزی سے جو ہے مطلب ہے پلک جھپکتے جو ہے وہ نظر سے بھی تیز سواری ہے دجال کی۔ اور دجال کا سفر تو وہی کرتے ہیں جن کے پاس دجالی پیسے ہوں، تو دجال کی سواری تو جہاز ہے نا۔ غریب آدمی حق پرست شرافت میں رہنے والا تو بس پہ نہیں چڑھ سکتا، بس کا کرایہ نہیں اس کے پاس بنتا۔ تو بہرحال جو ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سواری کے اوپر جو ہے ایسے چڑھے پھرتے ہیں جیسے جو ہے گدھا اپنے گاؤں میں لے کے جو ہے وہ اس کا کان پکڑ کے اوپر بیٹھ کے اس گلی میں نکل گئے، اس گلی میں نکل گئے۔ تو دجال کی سواری یہ ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ فصلیں بہت جو ہے اگائے گا، بہت پھل لگیں گے، اور بھائی کھاد جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ انسان کے نقصان کے لیے ہی ہے۔ نظر تو بڑا آتا ہے کہ یہ کھاد ڈالنے سے فصل بڑی اچھی ہوگی تمہاری، یہ باغات بڑے پھل دیں گے، تو یہ نہیں ڈالیں گے تو جو ہے اب جو ہے وہ زمین بھی جو ہے کھاد کے نشے کے اوپر لگ گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ نہ ڈالیں تو فصلیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ دجالی سسٹم کے زیر تحت جو ہے یہ کھاد ہے، اس کے جو مطلب یہ کہا گیا ہے کہ وہ فصلیں بڑی اگائے گا، پھل بڑے لائے گا۔ تو زمین تیسرا جو ہے کہ زمین سارے خزانے نکل کے ان کے پیچھے دجال کے پیچھے لگ جائیں گے، دجال کے ہی ہوں گے۔ تو سیم جس طرح جو ہے عرب میں تیل نکلا تو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، سارے اس کے جو ہے نکالنے سے بیچنے تک کے بھی پیسے، اور جو عربوں کو کمیشن دیتے ہیں وہ بھی اپنے بینکوں میں رکھوا کے، تو سارا خزانہ تو یہی کھا رہے ہیں۔ اسی طرح جس
جگہ سے جو ہے سونا یا معدنیات نکلتا ہے تو وہاں جو ہے کوئی نہ کوئی فساد ڈال کے کوئی نہ کوئی تجالی سلسلہ کر کے جو ہے وہ علاقہ بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ مصنوعی طور پہ لوگوں کو زندہ کرنا اور مارنا، تو یہ بھی جو ہے مطلب ان کے پاس جو ہے کلوننگ کا معاملہ جو ہے اور بہت سارے معاملے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ مرے ہوئے بندے کو جو ہے زندہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے، جو ہے مری ہوئی بلی بنا کے دکھائی ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ ایک ڈولی بھیڑ بنا کے دکھائی ہے جو مر گئی تھی، اس کے ڈی این اے لے کے زندہ کیا اس کو دوبارہ۔ اب اس کے بعد پانچویں آگے کہ بارشیں اور زلزلے بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ او بھائی وہ بھی جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ افغانستان کے عرصے میں جو ہے ایریا میں جو ہے انہوں نے جو زلزلے مصنوعی طور پہ 2016 2017 میں جو ہے بنا رکھے تھے ہمیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے بالکل جو ہے ظاہر ہو گیا۔ اس طرح کے یہ زوردار زلزلے تو نہیں بنا سکے مگر کوشش تو کی ہے نا انہوں نے، زلزلے لانے کا سلسلہ جو ہے وہ اور بارشیں لانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی عام ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ جس جگہ چاہیں بارشیں آنے دیں یا نہ آنے دیں، وہ ایک ایسی گیس چھوڑتے ہیں فضا میں جس سے بارشیں آئیں نہ آئیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چھٹا کہ دجال مشرق سے برآمد ہوگا۔ اب 1980 میں انہی دجالی ٹولہ نے ہی روس والوں کو گرم پانیوں تک پہنچنے اور فائدے کا دھانسا دے کر جو ہے یہ لائے تھے اس خراسان کے علاقے پہ قابض ہونے کے لیے۔ تو لشکر تو دجال کا جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے مشرق سے حدیث کے مطابق، تو وہ لشکر یہیں گھوم رہا ہے شام میں اور یہ مطلب ہے اس خراسان میں۔ اس کے بعد ساتویں جو آ جاتی ہے کہ دجال زمین پہ صرف 40 دن رہے گا اور ایک دن سال کے برابر ہوگا۔ آپ شمار کر لیں 1980 سے لے کر اب تک جو ہے تقریباً 40 سال ہی بنتے ہیں، اور یہ 40 دن ہی مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے یہاں آ کے جو ہے گھمایا ہے، اور اب جو ہے دجال اپنی موت کے قریب ہے۔ اب اس 40 دن کا شمار کرے نا 1980 سے لے کے اب تک جو ہے 40 سال بنتے ہیں، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک دن سال کا ہوگا، سال برابر ہوگا۔ اب وہ 40 سال بنتے ہیں یہ دجال کو برآمد ہوئے۔ تو ان حدیثوں کا جو مفہوم ایک تخیل تصور میں کچھ اور کیا جاتا ہے مگر حقیقت یہ گزر چکی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیوار گریا کے اوپر آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ ایک آنکھ والے تو تم خود ہو۔ جھوٹ پر جھوٹ بولنا، دجالی ٹولے کا فریب پر فریب دینا، ٹوٹل رونگ، شیطان کے پیروکار، تو یہی تو دجالی ٹولہ ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں زمانہ حق، تو اب جو ہے حق پرست جو ہے وہ ان کے سامنے 1980 سے اب تک جو ہے دجال اگر ہے تو اس کے سامنے زمانہ حق امام حق بھی ہے۔ تو دیکھو نا یہ اگر مات کھاتے چلے آ رہے ہیں تو ان کے سامنے پھر حق ہے، تو یہ جو ہے مطلب ہے اپنی ہر چال اپنی ہر سازش میں جو ہے یہ فیل چلے آ رہے ہیں، ناکام، اخیر جو ہے ان کے منافق بھی ناکام ہو گئے، ان کی ساری تدبیریں بھی الٹ پڑ گئی ہیں، ساری دنیا کو کنگال کر کے بھی یہ اللہ کے دین کو بدنام نہیں کر سکے۔ اور اب جو ہے اس منافقانہ کردار کو جو بھی اب نہیں چلتا، اب آگئی ہے دو بدو حق اور باطل کی دو بدو لڑائی۔ یہ جو کرونا وائرس یہ آپ خود جو ہے اپنی گتھلی سے لے کے ایک سانپ خوف زدہ کرنے کے لیے پوری انسانیت کو اور مار سمیٹنے کے لیے انہوں نے یہ سانپ نکالا ہے نا، یہ انہیں رس لے گا۔ یہ جو میں عرصہ دراز سے پیش گوئی کر رہا ہوں نا، جب سے یہ کرونا انہوں نے پھیلانا شروع کیا ہے، میں اسی وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ شرارت اس حدیث کے مطابق دنیا سے مار کھانے کا سبب بنے گا، اور وہ بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر دجال ہے تو زمانہ حق امام حق بھی سامنے ہے۔ اب یہ جیسے جو ہے شخصی طور پہ جو ہے یہ حق و باطل کی جنگ اور زور کی اور کمسان کی جنگ ہونے کی طرف یہ معاملہ چلے گا نا، تو ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ حق کے علمبردار اور باطل کے جو پیروکار ہیں
وہ بالکل نکھر کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ امام زمانہ ہے اور یہ دجال ہے۔ تو بہرحال جو ہے ابھی کے مزید 4 سال یہ زور کا رن پڑنا ہے، یعنی ایک حق و باطل کے درمیان جوڑ، ایک زور کا، ایک کمسان کا ہونا ہے۔ انسانیت اگر چاہے نا، اپنے دل میں خواہش کرے کہ میں بالکل ٹوٹل سکون میں ہو جاؤں، نہیں، سکون نہیں ہے، سکون ختم ہے۔ خواہ آپ دجال کی طرف ہوں، خواہ زمانہ حق کی طرف ہوں۔ اگر زمانہ حق کی طرف ہوگے تو آپ پر دوہری رحمتیں ہیں، خدا یہاں بھی آپ کی حفاظت کرے گا اور روز محشر بھی آپ کو انعام دے گا۔ اگر آپ سکون کی خاطر جو ہے اس دجالی ٹولہ کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہے۔ یہاں تو برا ہو ہی ہوگا، مگر روز محشر بھی جو ہے کوئی اچھے کی امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ آزمائش جو ہے انسان کے اوپر ازل سے، جب سے کائنات بنی ہے، مختلف گولوں کے اندر جو ہے ہم آزمائش دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سب سے نچلے طبقے جو زمین جو ہے سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے برا طبقہ ہے۔ وہ جیسے اچھے ملک بھی ہوتے ہیں، کچھ برے ملک بھی ہوتے ہیں، جیسے برما، بنگال، انڈیا، پاکستان اور یورپ کی کنٹریوں میں فرق ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں اچھے اور برے گولے ہیں۔ اگر برا کرو گے تو اس سے بھی بدتر گولے پہ پیدا کیا جائے گا دوبارہ، اگر اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی آئندہ اچھے گولے پہ زندگی دے گا، قیامت تک آزماتا رہے گا اسی طرح۔ اس کے بعد یہ پوری کائنات ٹوٹنے کے بعد بڑی قیامت وہی ہوگی، اس کے بعد روز محشر لگے گا۔ وہ انسانوں، یہ جو دنیا میں رش مچایا ہوا ہے نا، انسان بنو، انسانیت کی شکل میں جانور نہ بنے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔